عبد المجید صاحب لکھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ پتنگ اڑانے، بنانے اور فروخت کرنے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ موجودہ دور میں جس انداز میں پتنگ بازی رائج ہے، جو انتہائی بے پردگی، بے حیائی، بےہودگی، شور شرابے، گانے باجے، ہوائی فائرنگ، ایذاء مسلم، پڑوسیوں کے حقوق کی بربادی، کروڑوں اربوں روپے کے بجلی کے نظام کی تباہی، گردنیں کاٹنے، راہگیروں کو زخمی کرنے، جانیں ہلاک کرنے اور اس طرح کے محرمات کا مجموعہ ہے، ایسی پتنگ اڑانا، بنانا، فروخت کرنا شرعاً سب ناجائز و گناہ ہے۔ پتنگ اڑانا ایک فضول اور عبث کھیل ہے جس کا دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں، مگر اس کے نقصان بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے لیے اس طرح کے ہر لہو و لعب کھیل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ دل میں ایمان رکھنے والا یا انسانیت کی کچھ رمق رکھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ پتنگ اڑانے میں لوگوں کو جانی و مالی ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ پتنگ بازی کے ایام میں ہزاروں خبریں موصول ہوتی ہیں کہ راہ چلتے یا سواری پر سفر کرتے ہوئے گلے پہ ڈور پھرنے سے فلاں کی جان چلی گئی یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اور ڈور یا پتنگ کے بجلی کے تاروں میں الجھنے سے بھی مالی و جانی نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ دین اسلام کا قطعی اور پرزور حکم ہے کہ لوگوں کو جانی مالی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پتنگ بازی میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پتنگ اڑانا، بنانا، فروخت کرنا قانوناً جرم ہے جس کے مرتکب کو سزا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ ملک کا ایسا قانون جو خلاف شرع نہ ہو اور اس کا ارتکاب قانوناً جرم ہو جس بنا پر سزا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ذلیل ہونا ہے اور یہ عمل بھی ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا پتنگ اڑانا، بنانا، فروخت کرنا قانونی اور شرعی دونوں اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ پتنگ بنانا اور فروخت کرنا چونکہ اس مروجہ ناجائز و حرام پتنگ بازی کے گناہ کے لیے متعین ہے، کیونکہ پتنگیں فقط اڑانے کے لیے ہی بنائی اور فروخت کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، تو یہ گناہ پر تعاون ہے، اور گناہ پر تعاون بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہر بے فائدہ فضول کھیل کی ممانعت کے بارے میں معجم الاوسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر فضول کام مکروہ ہے سوائے یہ کہ مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، یعنی بیوی سے دل لگی کرنا، اور دو ہدفوں کے درمیان نشانہ لگانا، یعنی تیر اندازی کرنا، اور اپنے گھوڑے کو شائستگی سکھانا۔ معجم الاوسط جلد 7 صفحہ نمبر 170۔ در مختار رد المختار میں ہے، ہر فضول بیکار بے فائدہ کام، پس تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام کھیل مکروہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کھیلوں کے: نمبر 1 شوہر کا اپنی بیوی سے کھیلنا یعنی دل لگی کرنا، نمبر 2 گھوڑے کو شائستگی سکھانا، نمبر 3 تیر اندازی کرنا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، پتنگ اڑانے میں وقت اور مال دونوں کا ضائع کرنا ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 660۔ احکام شریعت میں ہے کہ پتنگ اڑانا لہو و لعب ہے اور لہو ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کے لیے کھیل کی چیزیں سوائے 3 چیزوں کے سب حرام ہیں، جو کہ میں نے پہلے عرض کی ہیں۔ لوگوں سے ضرر کو دور کرنے کے بارے میں رحمت والے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شے ضرر دے اس کو چھوڑ دو، نہ ضرر لو نہ ضرر دو۔ جو ضرر دے اللہ عز و جل اس کو ضرر دے، جو مشقت کرے اللہ عز و جل اس پر مشقت ڈالے۔ خود کو ذلت میں ڈالنے کے ناجائز ہونے کے بارے میں جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ خود کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے۔ امام محمود بن احمد عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، نفس کو ذلت پر پیش کرنا حرام ہے۔ خلاف قانون امر کا ارتکاب کرنے کے بارے میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو، جرم کی حد تک پہنچے، شرعاً بھی ناجائز ہوگا۔ کیا ایسی بات کے لیے جرم قانونی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی جائز نہیں،
ناجائز کام پر مدد کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو پتہ چلا کہ یہ پتنگ بازی حرام ہے، اور اس طرح کی دیگر جو بھی لہو و لعب کے کھیل ہوں جن پر قانوناً بھی ممانعت ہو اور شرعاً بھی کباہت ہو، تو یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ در مختار اور رد المختار اور فتاوی رضویہ کی عبارات سے بھی اور دیگر کتب کی صحیح عبارات سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو ناجائز کام کی طرف لے جانے میں متعین ہو یا جس کا مقصود اعظم ہی گناہ کا حصول ہو، تو ان کو بنانا فروخت کرنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ پتنگ بنانے فروخت کرنے کا اصل مقصد استعمال اڑانا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں پتنگ استعمال نہیں ہوتی۔ لہذا جس طرح مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنانا فروخت کرنا پہننے والے کے گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے گناہ ہے، اسی طرح پتنگ بنانا فروخت کرنا اڑانے والے کے گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔